بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ پورے قرآن پاک میں کتنے انبیاء کا ذکر آیا ہے؟ پورے قرآن پاک میں کتنے انبیاء کا تذکرہ ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کل 25 انبیاء کا ذکر فرمایا ہے، یعنی قرآن پاک میں اللہ پاک نے کل 25 انبیاء کا ذکر فرمایا ہے۔ تو پوچھتے ہیں کہ کن کن نبیوں نے اللہ سے بلا واسطہ گفتگو کی اور کہاں کہاں کی؟ جن نبیوں نے اللہ پاک سے گفتگو کی وہ دو ہیں، ایک ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ یعنی دو نبیوں نے اللہ پاک سے گفتگو کی، جن میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں اللہ پاک سے گفتگو کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طور سینا پہ اللہ پاک سے گفتگو کی تھی۔ اسی طرح پوچھتے ہیں کہ وہ کون کون سے نبی ہیں جن کے لیے مکڑی نے جالا تنا اور کس جگہ تنا تھا؟ وہ کون سے نبی ہیں جن کے لیے مکڑی نے جالا تنا تھا؟ ایک تو آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ہیں، جن کے لیے غار ثور میں دروازے پر مکڑی نے جالا تنا تھا، کیونکہ آن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے ارادے سے مکے سے نکل چکے تھے، اور کفار مکہ آپ کے قتل کے در پہ تھے، تو اس غار ثور میں آ کر آپ نے 3 دن قیام کیا تھا۔ آپ کے ساتھ آپ کے ساتھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ کفار آپ کی تلاش میں نکلے، غار کے دروازے پر دیکھا تو مکڑی نے جالا تن رکھا تھا۔ وہ لوگ یہ سوچ کر واپس ہو گئے کہ اگر غار میں اندر کوئی گیا ہوتا تو دروازے پر جالا تو نہ ہوتا۔ اور دوسرے جو ہیں، یعنی یہ دوسرے جو ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام جب ایک غار میں جا چھپے تھے، تب اس کے دشمن یعنی طالوت کو معلوم ہوا تو غار پر تلاش کرنے کے لیے غار پر تلاش کرنے کے لیے گیا تو مکڑی نے جالا تن دیا تھا، جس وجہ سے تلاش میں ناکام رہے۔ یہ حیات الحیوان میں اس کا ذکر ہے۔ اسی طرح وہ پوچھتے ہیں کہ وہ کون سے انبیاء ہیں جنہوں نے مزدوری کی تھی، یعنی وہ کون سے انبیاء ہیں جنہوں نے مزدوری کی تھی؟ وہ انبیاء 2 ایسے گزرے ہیں جنہوں نے مزدوری کی تھی، جن میں ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جنہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی مزدوری کی، یعنی 10 سال تک ان کی بکریاں چرائیں تھیں۔ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے جنہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی مزدوری کی، 10 سال تک ان کی بکریاں چرائیں تھیں۔ دوسرے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم تھے، جنہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزدوری کی تھی۔ اسی طرح پوچھتے ہیں کہ قرض اتارنے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیا جائے۔ قرضہ اتارنے کے لیے بزرگوں نے وظیفے جو بتائے ہیں، قرآن پاک کے حوالے سے وظیفے ہیں
یا کوئی ایسے اذکار ہیں جو کیے جائیں تو وہ قرضہ اتر جاتا ہے۔ اس کے لیے کہتے ہیں کہ روزانہ کم از کم 2000 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کم از کم 2000 مرتبہ پڑھا جائے۔ یعنی اس کو اسی ترتیب سے پڑھا جائے گا ہر نماز کے بعد، یا تو 2 تسبیحاں یعنی 200 دفعہ، تو اسی طرح بھی 1000 ہو جائیں گے۔ یعنی ہر نماز کے بعد اگر یہ اس کو 3-4 مرتبہ پڑھا جائے تو وہ قرضہ مطلب ٹوٹل 2000 دفعہ، دن میں 2000 دفعہ استغفر اللہ پڑھا جائے تو انشاءاللہ تعالی قرضہ جلد از جلد اتر جائے گا، اور اللہ پاک ایسے اسباب پیدا فرما دیں گے کہ قرضہ اتر جائے گا۔ اسی طرح اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمارے کو صحیح نمونے سے بتانے کی، آپ کو صحیح سمجھنے کے، صحیح طریقے سے سمجھنے کی، اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس میں کوئی ہم نے غلطیاں، گستاخیاں، کمی پیشیاں کی ہیں تو اللہ پاک اس کی بھی معافی عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک ہماری اور ہمارے آنے والی نسلوں کی ہر قسم کے جان، مال اور اسباب کے نقصانات اور چوری ہونے سے محفوظ رکھنا، آمین یا رب العالمین۔